إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ہر قسم کی تحمیدات تسبیحات تقدیسات تمجیدات تحلیلات تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین احسن الخالقین ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا اولاد دینے والا نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہم سب کے رہبر و رہنما مقتدی و پیشوا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت
کے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے انسان کو بڑی عزت، شرف، فضیلت اور رتبے سے نوازا ہے۔ بحیثیت انسان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ البتہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا ہے، اپنی پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو عزت اور احترام عطا کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی جان اللہ کے ہاں انتہائی اہمیت اور انتہائی قدر و قیمت کی حامل ہے۔ کوئی اس کو نقصان پہنچائے، اس کو اذیت پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، کسی کو اس کی زندگی سے محروم کرے، اس کو قتل کا نشانہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دے، کسی کو اس کی زندگی سے اور اس کی جان سے محروم کر دے، یا کوئی خود اپنے آپ کو زندگی سے محروم کر لے، اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے معاشرے کی یہ بڑی المناک صورتحال ہے کہ قتل و غارت گری دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی وقت ہمیں معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی۔ جس کی کسی کے ساتھ ذرا سی کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی بات پر تو میں ہو جائے، غصہ آ جائے، کوئی لین دین کا معاملہ، کوئی رشتے ناتوں کا معاملہ، کوئی وراثت اور جائیداد کا مسئلہ، یا اور کوئی بھی ایسا مسئلہ، بات پر اس حد تک آگے چلے جانا کہ اگلے انسان کو قتل کرنے کے پروگرام بنانا، منصوبے بنانا، اور اسے اس کی زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کرنا۔ آئے دن اخبارات میں، خبروں میں ہم اس قسم کے واقعات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک معاشرے کی المناک صورتحال ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ جو قتل و غارت گری کا بڑھتا ہوا سلسلہ ہے، کسی نے کسی کو کسی بہانے قتل کر دیا، کسی نے کسی کو کسی بہانے قتل کر دیا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشح، فاصلے سمٹ جائیں گے اور بخیلی عام ہو جائے گی، عمل کم ہو جائے گا، ہر طرف وَيَظْهَرُ الشُّحُّ، ہر طرف لالچ، حرص، یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا القتل، القتل، قتل و غارت گری ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ عام ہو جائے گی اور اس قدر پھیل جائے گی، اس قدر بڑھ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ،
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس بات پر قتل کر رہا ہے، جس کو قتل کر رہا ہے کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے. اس قدر یہ قتل عام ہو جائے گا، انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی وقت باقی نہیں رہے گی. بڑا اس کو ہلکا سمجھا جائے گا، معمولی سمجھا جائے گا. کسی کو قتل کر دینا، کسی کو اس کی زندگی سے محروم کر دینا، آپ نے فرمایا یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. قاتل کو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے. اندھے جو ہے قتل اس قدر اندھا ہو جائے گا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، ان بین یدی الساعۃ الحرج، قیامت کے قریب قتل و غارت گری ہوگی. صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد قتل ہے. فرمایا کہ تمہارا مشرکین کو قتل کرنا یہ نہیں ہوگا، لیس بقتلکم المشرکین ولکن بقتل بعضکم بعضا. تمہارا مشرکین کو قتل کرنا نہیں ہوگا کہ تم کافروں کو قتل کرو، مشرکوں کو قتل کرو، نہیں، بلکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے. اس قدر یہ قتل بڑھ جائے گا. فرمایا حتی یقتل الرجل جارہ، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کر دے گا. وحتی یقتل اخاہ، اپنے بھائی تک کو قتل کر ڈالے گا. وحتی یقتل عمہ، اپنے چچا کو قتل کر دے گا. ویقتل ابن عمہ، چچا زاد کو قتل کر دے گا. یہی دیکھ رہے ہیں نا آپ آج حالات اپنے ارد گرد، یہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ سگے رشتوں تک کی کوئی علاج نہیں ہے. اس قدر انسان اندھا ہو جاتا ہے عداوت میں، دشمنی میں، حسد میں، بغض میں، کینے میں، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. تو آپ نے خود اس چیز کی نشاندہی فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، آدمی اپنے ہی ہاتھوں اپنے پڑوسی کو مار دے گا. اس کے ساتھ رہنے والا اس کا پڑوسی ہے، اس کا ہمسایہ ہے، پڑوسی کا بڑا حق ہوتا ہے. لیکن قرب قیامت ایسا ہوگا، اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو مار ڈالے گا، اپنے چچا کو، چچا زاد کو، اتنے قریبی رشتے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں ان کو قتل کر ڈالے گا. اور یہ دیکھ لیں آپ، یہ اتنی بدبختی اور پستی پھر انتہا کو جاتی ہے کہ پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے ایسے بھی واقعات آپ کو اخبارات میں نظر آئیں گے. اپنی ماں کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، یا اپنے ہی ہاتھوں اپنی اولاد کو قتل کر دیا. یہ ساری در حقیقت قیامت کی نشانیاں ہے. عزیز بھائیوں، کیسی عجیب بات ہے جب ہم اس گناہ کے تعلق سے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر گناہوں سے منع کیا ہے وہاں بطور خاص اس گناہ سے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 10 وصیتیں فرمائی، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ. نہ کسی کو قتل کرنا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے کسی کو قتل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے کچھ باتوں کا فیصلہ فرما دیا ہے
اپنے بندوں کے لیے مقرر کر دی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اسی طرح دیگر چیزیں بیان کر کے ایک چیز یہ بھی بیان کی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے ناحق اس کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات ذکر فرمائی، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات میں جہاں خاص طور پر اس چیز کو ذکر کیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس طرح شرک سے بچتے ہیں اسی طرح ناحق کسی کو قتل کرنے سے بھی بچتے ہیں، کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی وہی صورتیں ہیں جو شریعت نے مقرر فرمائی، اور اس کا اختیار بھی ہر کسی کو نہیں دیا، بلکہ حاکم وقت جو سلطنت ہے، جو والی ہے، ذمہ دار ہے، ارباب اختیار ہے، ان کا یہ حق رکھا ہے۔ عام آدمی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے اور اس کو قتل کر ڈالے، ہرگز نہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث مبارکہ میں اس قتل کے گناہ سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کہنے لگے یہ الموبقات کیا ہے، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، دیگر گناہ بھی آپ نے بیان فرمائے۔ تو اس میں الموبقات میں، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں، مہلکات میں، ایسے گناہ جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دینے والے ہیں، شرک کے ساتھ ساتھ، جادو کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک گناہ قتل کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کو اس کی زندگی سے محروم کر دیتا ہے، قتل کرنے کی کوئی بھی صورت اختیار کر لے تو یہ گناہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها، ہلاک کر دینے والے اعمال، وہ کام جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ایسی بھنور، ایسے گڑھے کہ اگر انسان ان کے اندر پھنس جائے، اپنے آپ کو گرا دے تو پھر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان میں سے یہ بھی ہے سفکت دم الحرام بغیر حل، ناحق کسی کا خون بہانا، ناحق کسی کا خون بہانا ایک ایسا گناہ ہے، اگر کوئی اس کے اندر ملوث ہو جائے، اس گڑھے میں گر جائے تو پھر اس سے نکلنا اس کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر قرار دیا ہے۔ اکبر الکبائر الشرک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور آپ نے مختلف گناہ ذکر کر کے ایک گناہ یہ بھی ذکر کیا وقتل النفس، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، قتل کا گناہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ اور کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کی نیکیاں ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کی نمازیں ہیں، اس کے روزے ہیں، اس کی زکاتیں ہیں، یہی وہ گناہ ہیں جو انسان کی عبادات، انسان کے اعمال، انسان کی نیکیوں کو ضائع اور
برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث مفلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا تدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ ساز و سامان، کوئی دنیاوی مال و دولت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، ایک آئے گا اس نے اس کو گالی دی ہوگی، وسفک دم ھذا، ایک آئے گا اس نے اس کو خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، ایک آئے گا اس نے اس کو مارا ہوگا، ایک آئے گا اس نے اس کا مال کھایا ہوگا، ایک آئے گا اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ یہ 5 مختلف گناہوں میں ایک گناہ آپ نے بطور خاص قتل کا بھی ذکر کیا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے اس کا خون بہایا ہوگا۔ اب یہ کسی کا ناحق خون بہانا، کسی کو قتل کرنا، انسان کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، عبادات سب کچھ ضائع کرنے کا سبب بنے گا۔ فرمایا جن جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان سب کو اس کی نیکیاں دی جائے گی، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان کے گناہ اس کے سروں پر لا دیے جائیں گے، اب کوئی چیز اس کے بلے بچی ہی نہیں سوائے گناہوں کے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ طُرِحَتْ خَطَايَاهُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، ان کے گناہ اس پر لاد کر اوندے منہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اتنا خطرناک یہ گناہ ہے قتل کا۔ اور پھر کتنی عجیب یہ بات ہے، شیطان انسان سے جو گناہ کروانا چاہتا ہے اور جن گناہوں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو، اپنے کارندوں کو خصوصی ایجنڈا دے کے بھیجتا ہے اور پھر ان کو شاباشیاں دیتا ہے، ایوارڈ دیتا ہے، ان میں سے ایک گناہ قتل بھی ہے۔ 3 گناہ بطور خاص آپ نے ذکر فرمائے۔ صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں کہ شیطان اپنے چیلوں کو باقاعدہ شاباشی دیتا ہے جو بھی کسی کو ان گناہوں کے اندر مبتلا کر کے آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابلیس بث جنودا، ابلیس جب صبح کرتا ہے تو اپنے لشکروں کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے من اضل اليوم مسلما البسه التاج، جو آج کسی بھی مسلمان کو گمراہ کر کے آئے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ چنانچہ سارے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے اپنی اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں اس کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے اوشک ان یتزوج، کوئی بڑا کام نہیں کیا یہ شادی کر لے گا، اگلی بیوی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، یہ دوبارہ شادی کر لے گا۔ ایک آتا ہے کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا رہا حتیٰ حق والدی، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی کوئی بڑا کام نہیں کیا، اوشک ان یبر، یہ پھر اپنے والدین سے اس نے سلوک کر لے گا، یہ پھر اچھا سلوک کر لے گا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے گا۔ ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے لم ازل بی حتی اشرک، میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بنایا، کسی اور کو سجدہ کیا، کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا، نظر مانی، منت مانی، چڑھایا، کوئی بھی شرک کی صورت ہو سکتی ہے۔ ابلیس کہتا ہے انت تو ہے بڑا اچھا کر کے آیا، یہ ہے اصل کام، لوگوں کے عقائد برباد کر دو، تباہ کر دو، ان کو شرک کے اندر مبتلا کرو۔ چونکہ جو شرک میں مبتلا ہو گیا، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی رکھی نہیں، باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں۔ تو ایک شرک ایسا گناہ ہے، اور پھر ایک آتا ہے کہتا ہے لم ازل بھی حتی زنا، میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے زنا
کہتا ہے انت تو نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. یہ ابلیس کو مطلوب ہے, اس کو شاباشی دیتا ہے. اور پھر ایک آتا ہے کہتا ہے لم ازل بھی حتی قتل, میں اس کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس سے قتل کا گناہ کروا لیا. قتل کروا کے آیا ہوں, کسی کو قتل کا گناہ کروایا. ابلیس کہتا ہے انت تو نے بڑا اچھا کیا ہے, تو نے بڑا اچھا کیا ہے, شاباشی دیتا ہے اس کو. تو یہ قتل, کسی کو قتل کرنا ان گناہوں کے اندر شامل ہے کہ جن کے کرنے پر ابلیس اپنے چیلے چانٹوں کو باقاعدہ شاباشی دیتا ہے کہ تم ان میں لوگوں کو مبتلا کر کے آئے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کس قدر اکساتا ہے شیطان. اسی لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا, اپنے نفس پر قابو رکھنا, کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرے, آپے سے باہر ہو جائے, تو پھر شیطان کے حوالے جب اپنے آپ کو کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیں قتل کے کئی واقعات غصے کی وجہ سے رونما ہوتے. غصہ آ گیا, غصے میں آپے سے باہر ہو گئے. جب اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے کر دیا, شیطان کے حوالے کر دیا, اور اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں رہا, تو شیطان تو پھر جو مرضی گناہ کروا دے تو قتل کرواتا ہے. ہوتے واقعات ایسے موجود ہیں معاشرے کے اندر. عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا انسانی جان کی قدر و قیمت اور اہمیت بتاتے ہوئے, اور یہ اس موقع پر ذکر فرمایا جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا. قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا, بھائی ہے نا, اور یہ قتل کس بنا پہ کیا؟ صرف حسد کی وجہ سے کیا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی نہیں ہوئی. اس نے کہا میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا, حابیل نے سمجھایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری بھی قربانی قبول فرما لے گا. بس اس حسد میں آ گیا, حسد میں آ گیا. بھائی کا قصور بھی کچھ نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی جرم نہیں, کوئی قصور نہیں, صرف یہ روئے زمین پر ہونے والا پہلا ناحق قتل اور بہنے والا ناحق خون حسد کی وجہ سے بہائے. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا صرف حسد کی بنا پر. کہنے لگا لأقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا اگر تو قتل کرنا چاہتا ہے تو میں صبر کروں گا. لئن بسطت الی یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ تو بڑا خطرناک اور بڑا سنگین گناہ ہے کسی کو قتل کرنا. اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ, اس کے نفس نے, قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو خوشنما بنا دیا. یہ نفس ہے نا, نفس امارہ. شیطان بھی انسان کا دشمن ہے, یہ نفس امارہ بھی انسان کا دشمن ہے جو انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اس نفس امارہ کے حوالے کر دے تو فرمایا ہے کہ پھر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا, اور اس نے واقعتاً اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا. خالی دھمکیاں نہیں تھی, خالی زبانی بات نہیں تھی, قتل کر دیا اس نے. لیکن پھر ہوا کیا؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. بعد میں بڑی شرمندگی ہوئی, بڑا پچھتاوا ہوا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. بڑی ندامت ہوئی, یہ میں نے کیا کر دیا, اپنے ہی ہاتھوں اپنے بھائی کا خون کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذالک, اسی وجہ سے كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کرے گا, قصاص میں قتل کیا جائے, یا جو قتل کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں وہ بھی ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے.
ہر ایک کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر کسی پر حکم لگائے اور اس کو قتل کر دے. نہیں، او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد کے ناحق کسی کو قتل کرے گا. فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. یعنی ایک قتل ناحق، کسی ایک جان کو قتل کرنا ناحق ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے اور پوری انسانیت کا خون بہا دیا. دیکھیے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها. فرمایا جو جان بھی ناحق ظلمن قتل کی جاتی ہے تو ابن آدم کے پہلے بیٹے پر اس کے خون کا حصہ ہوتا ہے، اس کے خون میں سے حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، سب سے پہلے قتل کا گناہ اس نے کیا تھا، سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا. اب جو بھی قتل کرتا ہے وہ گناہ مسلسل قابیل کو بھی ملتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ انسان کسی کو اس کی زندگی سے محروم کرے، کسی کے قتل کا پروگرام بنائے، کوئی ایسا منصوبہ بنائے یا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو یا اس پر اپنی کوئی رضامندی اور آمادگی اظہار کرے. یہ انسان کے دین دنیا آخرت کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت زمانہ جاہلیت میں جو گناہ عام تھے ان میں سے قتل و غارت اور خون ریزی بھی تھا. قتل کرنا معمولی سی باتوں پر یہ بہت عام تھا، اور آپ نے اپنی بعثت اور رسالت کے فوراً بعد لوگوں کو جن چیزوں کی طرف دعوت دی ان میں توحید کے ساتھ ساتھ اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ عبادت ایک اللہ کی کرنی ہے، آپ نے خاص طور پر منع فرمایا والکف عن المحارم والدماء، اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرنا، ناحق کسی کا خون نہیں بہانا. یہ اسلام نے اس سلسلے کو بند کیا ہے. ذرا سی بات پر ایسی جنگیں زمانے جاہلیت کے اندر چھڑ جایا کرتی تھی کہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں. بڑے لوگ مختلف قبیلوں کے مارے جاتے، قتل و غارت گیری اتنی عام تھی ان لوگوں میں، حتیٰ کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تو اس بیعت میں بطور خاص جب مدینہ والے آئے آپ سے بیعت عقبہ کے موقع پر، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں بایعنا علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرق ولا نزنی ولا نقتل. آپ نے ہم سے بیعت لی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے. اس معاملے کی سنگینی اس طرح بھی ذکر کی گئی، حقوق العباد کے تعلق سے بندوں کے آپس کے جو معاملات ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی نے سب سے پہلے جس چیز
چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور جس چیز کا حساب لینا ہے وہ خونوں کے بارے میں. اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا. بڑا آسان سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی کو مار لیا، کسی کو قتل کر دیا اور پھر چھپنے کے بھی 100 رستے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ویسے تو مکافات عمل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دما حراما، مومن اس وقت تک اپنے دین کے بارے میں کشادگی میں رہتا ہے جب تک ناحق خون کا ارتکاب نہ کرے. جب ناحق کسی کو قتل کر دیتا ہے کوئی مسلمان اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر دین میں کشادگی ختم، پھر دین پر بھی نہیں چل سکتا. تنگی توفیق سے محروم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور اور محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ عبرتناک جو ہے وہ انجام سے وہ دوچار ہوتا ہے. کیونکہ 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی ان کی فوری سزا دیتا ہے. ان میں سے ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا اس میں شامل ہے. لیکن آخرت میں مقتول جس کو قتل کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول قیامت کے دن قاتل کو لے کے آئے گا، اس کے سر سے اور اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو لے کے آئے گا. مقتول کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور کہے گا یا ربی قتلنی ھذا، یا اللہ یہ میرا قاتل ہے، اس نے مجھے قتل کیا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے اس کو اللہ کے عرش کے قریب کر دے گا. ایک روایت میں الفاظ ہے، کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے کیوں ناحق مجھے مارا تھا. اور اگر قتل کسی مسلمان کو کیا جائے کلمہ گو، اگر کوئی ذمہ ہے، کوئی معاہد ہے، کوئی غیر مسلم ہے لیکن معاہدہ ہے اس کے ساتھ، ایک معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، ایسا شخص غیر مسلم ذمہ کہلاتا ہے، معاہد کہلاتا ہے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تحفظ فراہم کرنا کہ وہ ایک معاہدے کے مطابق مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے. اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اس نے اللہ کے ذمے کو پامال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذمہ ہے، اللہ کا یہ ذمہ ہے. اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے درمیان کسی معاہدے کے تحت ذمہ بن کے رہ رہا ہے تو اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا، قتل کیا، تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 70 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی لیکن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اور اسی طرح اگر کسی مسلمان کو قتل کرے، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جو حرمت ہے اللہ کے ہاں کعبہ بیت اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک مسلمان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کے خون کی حرمت. اور آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم او کما قال، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا زائل ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے ہاں کہیں زیادہ ہلکا ہے اس بات سے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا جائے. ایک حدیث میں فرمایا اگر سارے آسمان اور زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ میں پھینک دے گا. فرمایا جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے فاعتبط بقتله، یہ قتل ظلمن ہے، ناحق ہے، یا پھر اس کے قتل پر خوشی مناتا ہے، لم يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض اور نفل عمل قبول نہیں فرماتا. تو بڑا یہ خطرناک اور بڑا یہ سنگین گناہ ہے. ہر اعتبار سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طرح بعض قتل کی معنوی صورتیں آپ نے ذکر فرمائی. ایک تو ہے نا براہ راست قتل کرنا،
ایک قتل کرنے کی کچھ اور صورتیں ہیں، آپ نے ان کو بھی قتل ہی قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا لعن المؤمن کا قتلی، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی مانند۔ اگر کوئی کسی مومن پر اور کسی مسلمان پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کا خون بہا دیے، قتل کے برابر یہ گناہ ہے مومن پر لعنت کرنا۔ اسی طرح فرمایا من قذف مؤمنا بکفر فهو كقتله، جو کسی مومن پر کفر کا الزام لگائے، کسی مسلمان کو کسی مومن کو کافر قرار دے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا خون بہا دیا، اس کو قتل کر دیا۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا اس کو قتل کرنے کے برابر۔ اسی طرح ایک حدیث میں تیسرا گناہ ذکر کیا من حجر اخاہ سنتا فہو کسفک دمہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو 1 سال تک کے لیے چھوڑ دے اور اسے قطع تعلقی کر لے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا قتل کر دیا، اس کا خون بہا دیا۔ یہ 1 سال تک قطع تعلقی کرنا اور تعلق کو ختم رکھنا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کے خون بہانے کی مانند ہے، اس کے قتل کے برابر گناہ ہے۔ تو ہر اعتبار سے قتل کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے وہ براہ راست ہو یا پھر قتل کی یہ صورتیں ہوں جو آپ نے احادیث میں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔